چونٹی کتنی چھوٹی ہے، اور چونٹی سے بھی چھوٹی چیز جس کو ایک انسان کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، جو مائکروسکوپک چیزیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ان تک بھی شامل ہے اور ان کو بھی محیط ہے۔ جن لوگوں کو علماء کی صحبت مل جاتی ہے، بڑوں کی صحبت مل جاتی ہے، اور وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، اچھے والدین کا مل جانا، اچھے اساتذہ کا مل جانا، جو نیکی کے اوپر، اچھے اخلاق کے اوپر انسان کی رہنمائی کرے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر ایک لطف ہے۔ جہاں پر ایموشنز اور گناہوں کے اوپر کنٹرول نہیں آ پاتا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو اس میں لطیف کا واسطہ لینا چاہیے کہ اللہ تو لطیف ہے، تو خبیر ہے، تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، تو جو میری ذات کے اندر ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، جو میں چھپاتا ہوں تو اس کو بھی جانتا ہے، جو میں ظاہر کرتا ہوں تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ مجھے راہ راست کے اوپر، سیدھی راہ کے اوپر، ہدایت کے اوپر، تیرے رستے کے اوپر مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ اللطیف والخبیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت سمیع، صفت بصیر، صفت علیم اور اللطیف والخبیر، یہ بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ والعلیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ کیسے جاننے والے ہیں؟ واللطیف والخبیر، جو بہت ہی باریک بین ہے اور بہت ہی باخبر ہے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں نام اکٹھے استعمال ہوئے ہیں اور بہت سے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں؟ فتصبح الارض مخضرا، تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لطیف، باریک بین اور باخبر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، وہ کسی اونچی سے اونچی چٹان پر ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، یأتی بها اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لے آئیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لطیف ہے، باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الخبیر کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم العلیم کے ایک حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسم علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تمام کائنات کی تمام چیزوں کو شامل ہے، جبکہ اسم خبیر کا خاص تعلق علماء فرماتے ہیں فَمَعْنَاهُ الَّذِي أَدْرَكَ عِلْمُهُ السَّرَائِرِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم چھپی ہوئی چیزوں کو، ما تخفی الصدور، جو سینوں میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو راز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو خبیر کا معنی اسپیسیفک ان چیزوں کے ساتھ ہے جو چھپی ہوئی ہیں، جن کا تعلق راز کے ساتھ ہے، جبکہ علیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم عام ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا احاطہ پوری کائنات کو ہے اور انسان کی ہر ایک چیز کو بھی ہے، اس میں ظاہر اور باطن بھی ہے، جبکہ خبیر کے معنی کے اندر باطنی چیزوں کا ادراک اور باطنی چیزوں کا علم اور چھپی ہوئی چیزوں کا علم زیادہ واضح ہے۔ اور اس کے حوالے سے گفتگو ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر مکمل کر لی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم لطیف، یہ بہت خوبصورت نام ہے۔ علماء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم لطیف کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی بمعنی الخبیر، وہ خبیر کے معنی میں ہی ہے، جیسے کہ خبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم بہت دقیق ہے، بہت باریک بین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باریک سے باریک اور لطیف سے لطیف، اور ایک راز کو کئی پردوں میں چھپایا جا سکتا ہے۔ آپ جتنے مرضی پردوں میں چھپا لیں، جتنی مرضی گہرائیوں میں چھپا لیں، لیکن ایک چونٹی کتنی چھوٹی ہے، اور چونٹی سے بھی چھوٹی چیز جس کو ایک انسان کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، جو مائکروسکوپک چیزیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ان تک بھی شامل ہے اور ان کو بھی محیط ہے۔ تو لطیف کا ایک معنی خبیر کے معنی میں ہے اور علم کی گہرائی اور دقت کو واضح کرتا ہے، اور دوسرا معنی جو بہت خوبصورت معنی ہے وہ ہے الذی یوصل الی عبادہ و اولیائہ مصالحہم، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں، اپنے اولیاء، اپنے قریبی لوگوں کے دلوں کی حالتوں کا علم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کب کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بھلائی کی چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں بلطفہ و احسانہ من طرق لا یشعرون بها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اولیاء کی، اپنے نیک لوگوں کی مدد وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے انسان کو رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔
تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نونیہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم لطیف کے انسان کی زندگی میں بہت ہی خوبصورت مظاہر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو لطف ہے انسان کی زندگی کے اندر، یہ لطیف ہونا، اس کا اظہار کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف اپنے بندے کے لیے یہ ہے کہ انت واللہ ولایتاً خاصتاً، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص ولایت عطا کرتے ہیں، خاص دوستی عطا کرتے ہیں، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ظاہری حالات کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اور اس کے دل کے، اس کے چھپے ہوئے معاملات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھیک کرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ولایت خاصہ مل جاتی ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی لطف تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب میرے حالات کو بہتر کرنے والا ہے، میرے لیے یہ جیل کے معاملات بہتر کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندے کے لیے دوسری لطف کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عنایت خاصہ ہوتی ہے اپنے بندے کے لیے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکال کے نور اور روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ ایک انسان گناہوں کی زندگی کے اندر گرا ہوا ہے، گناہوں کے اندر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص لطف ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ ہدایت کا مل جانا، صحیح رستے کا مل جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کے اوپر اس کا لطف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ پھر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسرا مظہر جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے اوپر انعام کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنے لطف کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اطاعت پر مستقل مزاجی عطا فرما دیتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو دی اور ہدایت کے بعد اس ہدایت کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہیں میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ جو استقامت ملتی ہے، جو صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص لطف تھا، خاص احسان تھا، خاص کرم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر نیکی کے رستے پر استقامت دیتے ہیں۔ نماز پڑھنا شروع کی، پھر نماز کے اوپر استقامت کرنا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص لطف یہ ہوتا ہے کہ نفس امارہ بالسوء، وہ نفس جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نفس کو انسان کے قابو میں کر دیتے ہیں۔ پھر انسان اپنی خواہش کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن سے اپنی کریونگز پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کریونگز کھانے پینے سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ گناہ کی بھی کریونگز ہوتی ہیں، وہ کریونگ نفس کی کریونگ ہوتی ہے جس کے اوپر انسان اپنے ایموشنز کے اوپر قابو نہیں پا پاتا اور انسان اپنے ایموشنز کے ساتھ چلتا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص لطف ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نفس امارہ کو اس کے ماتحت کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چوتھا جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا خاص لطف اپنے بندوں پر ہوتا ہے ان یقدر ارزاقہم بحسب علمہم وبمصلحتہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ان کے رزقوں کو خاص کر دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ اتنا رزق عطا کرتے ہیں جتنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس انسان کے لیے کتنا رزق، کتنا مال کب بہتر ہے اور کس وقت بہتر ہے، کس وقت اس کے لیے یہ رزق اس کی زندگی کے لیے کمزوری کا باعث بنے گا، اس کے معاملات کے لیے کمزوری کا باعث بنے گا، اور کب اس کے لیے طاقت کا اور کب اس کے لیے اس کی زندگی کے اندر اس کو آگے لے جانے کا باعث بنے گا۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص لطف یہ ہوتا ہے اپنے بندوں پر کہ ان یقدرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک لوگوں کی صحبت عطا کر دیتے ہیں، جن لوگوں کو علماء کی صحبت مل جاتی ہے، بڑوں کی صحبت مل جاتی ہے اور وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، اچھے والدین کا مل جانا، اچھے اساتذہ کا مل جانا، جو نیکی کے اوپر، اچھے اخلاق کے اوپر انسان کی رہنمائی کرے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر ایک لطف ہے۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک لطف اپنے بندے پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق حلال کے دروازے ایسا کھول دے، رزق حلال اس کے لیے آسان کر دے اور رزق حلال پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ انسان کو جتنا ملا ہے اس پر قناعت اختیار کر لے،
زیادہ کے پیچھے نہ بھاگے. جب انسان زیادہ کے پیچھے بھاگتا ہے پھر حرام کی طرف جاتا ہے. تو ایک انسان کو اس بات پر رضامندگی اور قناعت مل گئی ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے حلال طریقے سے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور قناعت اختیار کرنا. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب کسی بندے پر لطف ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی ولایت خاصہ دیتے ہیں، تو اس کا مظہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یقیض له اخوانا صالحین ورفقاء متقین، اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد اس کو اچھی صحبت، اچھے بھائی اور اچھے دوست عطا فرما دیتا ہے. تو اچھی صحبت کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ آخری مظہر جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لطف کا اظہار کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندے کو مصائب اور تکالیف کے ذریعے سے آزمانا ہے. کسی انسان کو پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا لطف کا اظہار، اللہ تعالیٰ کے کرم کا اظہار ہے کہ انسان اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو هو اللطیف والخبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم لطیف کا ایک معنی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اسم خبیر کے معنی میں، دوسرا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت خاصہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، ان اللہ لطیف بعبادہ، قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسم لطیف کا ذکر کیا، فرمایا کہ میں لطیف ہوں اپنے بندوں کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا خاص لطف و کرم عطا فرمائے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اللطیف کا واسطہ دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھے دوست عطا کرے. اللہ تعالیٰ تو لطیف ہے، اللہ تو میرے لیے رزق حلال کے دروازے کھول، مجھے رزق حلال پہ قناعت عطا فرما. اللہ تعالیٰ کو اسم لطیف کا واسطہ دے کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے منٹورز، اچھے ٹیچرز عطا فرما. اللہ تعالیٰ کو اسم لطیف کا واسطہ دے کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں فراوانی عطا فرما دے. اور جہاں پر ایموشنز اور گناہوں کے اوپر کنٹرول نہیں آ پاتا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو اس میں لطیف کا واسطہ دینا چاہیے کہ اللہ تو لطیف ہے، تو خبیر ہے، تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا، تو جو میری ذات کے اندر ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، جو میں چھپاتا ہوں تو اس کو بھی جانتا ہے، جو میں ظاہر کرتا ہوں تو اس کو بھی جانتا ہے. اللہ مجھے راہ راست کے اوپر، سیدھی راہ کے اوپر، ہدایت کے اوپر، تیرے رستے کے اوپر مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرما.